بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قابل احترام جناب میرے بہت ہی دانشور روحانی شخصیت، بلکہ پینٹر بھی ہے جو میرے پہلے میں بیٹھے ہیں. کل وہ اس کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی کہ جناب رفیع صاحب 70 سال کے ہیں. میں اس کو نہیں سمجھ رہا کہ یہ 70 سال کے ہے. ہی از ینگر دین اینی ینگ مین، ینگر دین اینی ینگ، اور وہ شباب سے. میرے بارے میں ان کی جو تعارف ہے میرے لیے حوصلہ افزائی کا وہ باعث ہے. ابھی یہ میرے سامنے وہ ہو رہا تھا، وہ نوجوان جو ہے وہ بول رہا تھا آئی کین، وی کین، کیننس. خاموشی سے سنیے. تو یہ جو کیننس ہے یہ اصل میں اس کا راز کیا ہے، یہ کہاں سے پوچھتا ہے؟ یہ جو ہمارے جس طرح کی جناب نے فرمایا ہمارے بڑے صغیر کے اور پوری دنیا کے خصوصاً ہمارے جو صوفیہ کرام ہے، میں صوفیہ کرام کی بجائے ان کو روحانی سائنسدان کہوں گا، اسپرچل سائنٹسٹ. ایک سائنسدان وہ ہوتے ہیں جو فزیکل فینومینا کو اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے فزسٹ ہیں، کیمسٹ ہیں، بایولوجسٹ ہیں. پھر جو ہے اسٹرانومرز ہیں، اور اس کے بعد پھر میتھمیٹیشین ہیں، پھر سوشل سائنٹسٹ ہیں. یہ تمام، اور پھر سائیکالوجی ہے، اینتھروپولوجی، سوشیالوجی، تمام چیزیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان سب کا جو ہدف ہے 3 چیزیں ہیں: باڈی ہے، سوسائٹی ہے، اور مائنڈ اور بیہیویئر ہے. اس سے آگے یہ سائنسز آگے نہیں جاتی. اگر انسان کی زندگی کا مقصد یہی باڈی ہے جس کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں، اور یہ ذہن ہے، یہ بیہیویئر ہے، تو پھر تو قصہ ختم ہے. قبر تک اس کے بعد کوئی سلسلہ نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے علوم شروع سے آ رہے ہیں اور انسان کی باڈی کے ساتھ، بیہیویئر کے ساتھ اور مائنڈ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کیا کوئی ایسی سائنس موجود ہے جس کا تعلق اس چیز سے ہو کہ اس باڈی کے اندر ہے؟ جس باڈی سے آپ ابھی رقص کر رہے تھے، دھمال ڈال رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے آئی کین، آئی کین، آئی کین. یہ آئی کین آپ کے اندر وہ کون سی قوت تھی جو بول رہی تھی؟ یہ کوئی ایک آپ کے اندر جو ہے ایک مائکروسافٹ ایک سینٹر ہے جو انویزیبل، وہ سے یہ نعرہ جو ہے وہ پوچھ رہا تھا اور آپ رقص کر رہے تھے. اگر وہ کسی وقت بھی اس کی قوت جو ہے ڈیسیپیٹ ہو جائے، آپ گڑام سے نیچے گر جائیں. میں ایک مثال دوں، آپ ذرا متوجہ ہو جائیں. جتنے بھی لوگ ہمارے نوجوان اس حال کے اندر موجود ہیں، ان کے پہلو میں جو ہے وہ بہت نرم لطیف ایک گوشت کا لوتھڑا گڑک رہا ہے. اچھا، وہ لطیف گوشت کا لوتڑا جو ہے اس نے کوئی ورزش نہیں کی ہے، کوئی جمناسٹک نہیں ہے، کوئی مارشل آرٹ نہیں ہے، کوئی جنگ کا نہیں کیا ہے. 60 70 سال 100 سال تک 150 ایئر تک وہ گوشت کا لوتڑا دھڑکتا ہے، ایسے پمپ کرتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے. اگر آپ ابھی جو ہے یہ 3 دن کانفرنس میں آپ اٹینڈ کر چکے ہیں،
اس سیشن میں آپ کی باڈی جو ہے ایک لمحے میں تھک جاتی ہے. انسان کو نیند آتی ہے، اونگنے لگتا ہے، پھر سو جاتا ہے. اگر انسان سوئے نہیں تو وہ پاگل ہو جائے گا. لیکن یہ گوشت کا لوتڑا اس کی زندگی میں آرام نہیں ہے. فزیکل بڑے بڑے ریسلر، چیمپئن، جوڈو، کراٹے کے ماہر، سامورائی جو تمام زندگی جو ہے ورزش کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اگر 1000 ڈنڈ وہ کریں تو تھک جائیں گے. ورزش کرتے کرتے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. لیکن یہ دل جو ہے اس میں تھکنے کا نام نہیں ہے. تھک جائے تو موت ہے. اچھا، یہ آپ ذرا غور کریں کہ اس لوتڑے کے پیچھے وہ کون سی قوت ہے کہ اس لوتڑے کو دھڑکاتی ہے. اس کو جو ہے اس میں اتنی قوت ہے، اتنی انرجی ہے کہ لگاتار جو ہے یہ دل جو ہے دھڑکتا ہے، آرام نہیں کرتا. آپ ذرا اس پر غور کیجیے. ایک لمحہ فکریہ ہے. اگر آپ اپنے اندر دیکھیں اور ذرا اس پر نظر دیں تو آپ ڈر جائیں گے. وہ کسی وقت بھی جو ہے یہ تو تھک جائے گا. میری باڈی تھک جاتی ہے تو یہ بھی تھک جائے گا. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ایک کوئی اور سسٹم انسٹال کیا گیا ہے، اور وہ سسٹم جو ہے اس اسکیلیٹن کے پیچھے، جس کو ہم کمپیوٹر کی زبان میں ہارڈ ویئر کہتے ہیں، اس کے پیچھے وہ قوت جو ہے اس اسکیلیٹن کو، اس ہارڈ ویئر کو چلا رہی ہے وہ قوت. اور جو روحانی سائنس ہے جس کو ہم صوفیزم کہتے ہیں، دراصل اس کا تعلق اس پوائنٹ کے ساتھ ہے. اس کو اسٹڈی کا نام ہے، اس تک پہنچنے کا نام وہ سائنس ہے. اب تو ایک بات ہو گئی. آپ مہربانی کر کے یہ پیچھے کریں، یہ شور نہ کریں، ذرا آگے آ جائیں. یہ بچی جو ہے بھائی، جو پیچھے آوازیں آ رہی ہیں نا، آپ تشریف لائیں، وہ ذرا خاموشی سے بات کریں. تشریف لائیں ذرا. کمپیوٹر جو ہے سامنے آیا ایک حیرت انگیز ایجاد ہے. کمپیوٹر کے اندر کیا نظام ہے کہ اس کا ہارڈ ویئر ہے، اس کا ونڈو ہے، اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے. اب سافٹ ویئر کے اندر جو مسٹری یہ ہے کہ اس کے سافٹ ویئر مائکرو یونٹس ہیں، اور وہ جو ہے تقریباً بیک وقت کئی پروگرام چلاتے ہیں. پرنٹنگ بھی ہے، پروسیسنگ بھی ہے، ڈیلیشن کا سسٹم بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ میموری بھی ہے، اور بیک وقت جو ہے تمام انفارمیشن. اور کہتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر ہے کہ جس کے اندر جو ہے ایک پوری لائبریری اس کی اتنے ڈسک میں سمو دی گئی، اور اس کو مزید گٹا رہے ہیں، سمٹا رہے ہیں، ایک مائکرو ڈاٹ پہ لا رہے ہیں. پوری دنیا کی لائبریری اس کے اندر آ جائے گی. اس کا مطلب اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو سسٹم جتنا لطیف سے لطیف تر آپ لے جائیں، اس کو سافٹ کرتے جائیں، اس کو ریفائن کرتے جائیں، اس قدر اس کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ فزیکل سسٹم کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک قانون ہے، ایک وہ ہے. پہلے کمپیوٹر کیا تھا؟ ایک را فارم میں موجود تھا اس زمین میں. اس کو جو ہے وہ حاصل کیا گیا، پروسیس کیا گیا، ایک خاص شکل میں لایا گیا. خاص شکل میں جو ہے لائے گئے، اس کی جو ہے اس میں کیا ہے کہ اس کی باڈی ہے، اس کا ونڈو ہے، اسکرین ہے، اور پھر اس کے اندر سافٹ ویئر ہے. یہ تمام کنڈیشن پوری ہو گئی تو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر کیا کر رہا ہے. لیکن کمپیوٹر جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سپر کمپیوٹر، پھر بھی اگر اس کی بات کریں تو اس کا اس ایجاد جو ہے، دراصل کمپیوٹر کس کا سحر کس کے سر ہے؟ دراصل یہ جو ہے آپ کے اندر جو کیننس ہے، یہ جو مائکرو پوائنٹ ہے، اسی سے کمپیوٹر کا جو سلسلہ نکلا ہے. یہ کمپیوٹر از اے ریپلیکا، اے منی ریپلیکا آف وٹ یو آر.
اب اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کے اندر یہ ہارڈ ویئر باڈی ہے، مائنڈ جو ہے آپ کا ایک ونڈو ہے، سول جو ہے سافٹ ویئر ہے، اور اسپرٹ جو ہے وہ مائکرو یونٹ ہے کہ جو اس سول کو فیڈ کر رہا ہے۔ لیکن فزیکل جو سافٹنس ہے، ریفائنڈنس ہے، اس کی لمیٹیشن ہے، اس کی ایک لمیٹیشن، اس کی حد ہے۔ لیکن میتھمیٹیکلی اور سائنسی طور پر یہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کس چیز کو ایک انتہائی انفینٹ حد تک ہم اگر سافٹ کریں، ریفائن کریں، اس ویلیو تک لے جائیں تو اس کی قوت انٹیک آف انفارمیشن اینڈ نالج وڈ بیکم انفینٹ۔ یہ تو فزیکل سسٹم کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ انسان کے اندر آ جائیں، کمپیوٹر کے اندر جو ہے اب مائکرو سافٹ یونٹس ہیں۔ اس کے پیرالل تصور کے ہمارے روحانی سائنسدانوں نے کیا کیا ہے کہ بینی ہی یہی ٹرمینالوجی اسی کمپیوٹر کے بارے میں استعمال کی ہے جو آپ ہے اور ہم ہیں۔ وہ ٹرمینالوجی کیا ہے؟ اس کو وہ اپنی زبان میں لطائف کہتے ہیں۔ لطیف چیز کو کہتے ہیں سافٹ۔ لطیف کس کو کہتے ہیں؟ سافٹ چیز۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 5 قسم کے مائکرو سافٹ یونٹ ہے انسان کے اندر۔ ایک لطیف ہے، کہتے ہیں وہ اس کو خفی کہتے ہیں، خفی ہڈن۔ ایک لطیفہ دوسرا ہے جس کو اخفا کہتے ہیں، مور ہڈن، وہ اس کے اندر ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور لطیف ہے جس کو لطیفہ سر کہتے ہیں، وہ دیٹ از مور ہڈن اینڈ مور سافٹ اینڈ ریفائنڈ۔ پھر اس کے اندر جو ہے ایک لطیفہ روح ہے جو وہ گویا کہ اس سے زیادہ ریفائنڈ ہے۔ اچھا، پھر اس کے آگے لطیفہ روح کے اندر ایک قلب ہے، اس کا سینٹر ہے، اس کو کہتے ہیں لطیفہ قلب۔ آپ دیکھیے اس کو چیز کو ہم نہ مولوی سمجھتے ہیں، نہ ہمارے صوفیہ سمجھتے ہیں، اور نہ اصطلاح کی تشریح کو وہ سمجھتے ہیں۔